اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. صلوات بر محمد و آل محمد. معزز سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، عشر محرم 1442 ہجری کے آج 7ویں گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے پیش ہے. انتہائی آسان انداز سے تمام دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی عزاداران بس رہے ہیں وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر رہے ہیں، اور یہی عزاداری جو ہے دین کے بقا کے لیے کی جاتی ہے. اسی عزاداری کے باعث ہی ہم زندہ ہیں. عزاداری کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کیونکہ سبب یہ ہے کہ واحد شیعہ قوم ہے جو غیرت مند قوم ہے، جو کبھی بھی ظالم کو برداشت نہیں کرتی. ہمیشہ ظالم کے خلاف ہم نے آواز اٹھایا ہے اور مظلوم کی مدد کی ہے. لہذا یہ سلسلے عزاداری کے جو اہتمام ہیں انتہائی آسان انداز سے برپا ہو رہے ہیں. پورے جہان میں خصوصاً پاکستان، ہند یا دوسرے ممالک میں عزاداری کے اہتمام بھرپور آسان انداز سے ہو رہے ہیں. بس دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے اور ان تمام عزاداروں کی عزاداری قبول منظور فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے وقت امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے باواز بلند تر صلوات. ہمارا عنوان معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت چل رہا ہے. ہم نے پچھلے 6 گفتگو میں ہادی اور ہدایت کے عنوان پر بیان کی تھی کہ ہدایت کیا ہے، کس کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کیوں ہے اور کس کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور ہادی کون کون ہو سکتے ہیں، جن میں سے ہم نے خدا ہادی ہے، نبی ہادی ہے، امام ہادی ہے، کتاب ہادی ہے اور کعبہ ہادی ہے. کل کی گفتگو ہم نے جو ہے کعبہ ہادی ہے اس کے بنیاد پر بیان کی تھی. آج ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہدایت جو حاصل کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اچھا، جس کو قرآن نے مہتدون کہا ہے، یعنی وہ ہدایت یافتہ ہے. اچھا، جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو گمراہ کیا کہا جاتا ہے. اچھا، تو گمراہی کے اسباب کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ گمراہی پھیلتی ہے؟ کیا سبب ہے کہ آج بھی انسان خدا کو نہیں مانتے، آج بھی انسان نبی کو نہیں مانتے، آج بھی انسان قرآن کو نہیں مانتے، آج بھی انسان جو ہے وہ کعبے کو نہیں مانتے، آج بھی انسان جو ہے عقائد پر ایمان نہیں ہے، ان کا اعمال انجام نہیں دے رہے؟ تو عزیزان کیا سبب ہے آخر کہ آج بھی لوگ گمراہ ہیں، آج بھی لوگ بھٹک گئے ہیں، آج بھی لوگ جو ہے گمراہی کے سبب راہ راستے ہٹ چکے ہیں، آج بھی وہی گمراہی کی طرف گامزن ہے؟ کیا سبب ہے؟ آج ہم وہ اسباب بیان کریں گے جو گمراہی کے سبب ہیں، جن کے باعث انسان گمراہ ہو جاتا ہے. گمراہی کے سبب کیا ہیں؟
کیا سبب ہے کہ آج کل لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ بھائی ان گمراہی کے کچھ سبب تو ہوتے ہیں. ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہر چیز کا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے. جب ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے تب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی مسئلے کو ہم ایسے ہی باتوں میں گھماتے رہیں تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو آج جو ہمارا یہ عنوان ہے کہ ہدایت جو حاصل نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے. گمراہی کے سبب، سب سے پہلا سبب جو ہے وہ ہے شیطان. شیطان کیا ہے؟ وہ جو ہے گمراہ کنندہ ہے، یعنی انسانوں کو گمراہ کرنے والا ہے. جب جناب آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو عزیزان اس وقت خدا نے شیطان کو کہا کہ تم رجیم ہو، تم لعنتی ہو، اب میری دربار عالی سے نکل جاؤ. اچھا، تو تاریخ میں یہی ملتا ہے. تو شیطان جب نکلا تو شیطان نے یہ جملے کے قرآن کے آیات میں وہ تاریخ میں یہی ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ میں جا رہا ہوں، اب تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر تمہارے بندوں کو ورگلاؤں گا. یعنی شیطان انسان کا سب سے بڑا جو ہے گمراہ کرنے والا ہے. شیطان خود گمراہ ہے اور انسانوں کا دشمن ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے والا ہے. اچھا، شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ میں تمہارے بندوں کو چاروں طرف سے ورگلاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، سیدھے دائیں بائیں سے، چاروں طرف سے. لیکن شیطان کا جو عقل کام نہ کیا. طرف جو ہے 4 نہیں ہے، طرف 6 ہے. آج بھی اگر ہم شیطان کے حملے سے، شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں تو یا تو سجدہ میں سر رکھ کے خدا کی عبادت کرے، یا دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کرے تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جائیں گے. اچھا، شیطان جو ہے چاروں طرف سے ہم کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن 2 طرف انہوں نے نہیں کہے. اب جو سجدہ کرے گا خدا کو جو عبادت کرے گا تو وہ شیطان کے حملے سے بچ جائے گا. اچھا، اسی طرح اور بھی شیطان نے کہا یا اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے، اب میں تم سے چاہتا ہوں میری عبادت کا صلہ دو. خدا نے کہا مانگو. تو شیطان نے کہا کہ سب سے پہلا میرا حلیہ جو ہو، خفیہ ہو، میں کسی کا بھی روپ اختیار کر سکوں، اور میری عمر لمبی ہو، میں قیامت تک رہوں. اچھا، تو خدا نے کہا تم وقت معلوم تک تم زندہ رہو گے اور تم میرے مخلص بندوں کے روپ میں کسی کو بھی نہیں ورگلا سکتے. یعنی شیطان وہ ہے جو نبی یا امام یا معصوم کے روپ میں کبھی بھی انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اچھا، یہ تھا شیطان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان شیطان للانسان عدو مبین. قرآن کہتا ہے شیطان جو ہے انسان کے لیے کھلم کھلا علل اعلان دشمن ہے. اچھا، اسی طرح اور یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان شیطان لکم عدو مبین فتخذو، بس شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن لے لو، یعنی اس کو دشمن مان لو. جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ میرا دشمن ہے تو ہم اپنے دفاع کا سوچتے ہیں، اپنا سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، ہم باڈی گارڈ رکھتے ہیں تاکہ مجھ کو کوئی دشمن جو ہے نقصان نہ پہنچائے. اسی طرح خدا نے کہہ دیا ہے کہ یاد رکھو شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، شیطانی راستوں پر مت چلو، یہ تمہارا دشمن ہے. اچھا، اب اگر کوئی شیطان کے راہوں پر چلے گا تو قرآن کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے فرزندان آدم، کیا آپ کو نہیں کہا گیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو. صلوات بر محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ. اچھا جی، تو یہ بات چل رہی تھی شیطان ہمارا پہلا دشمن ہے. اس کے بعد دوسرا دشمن جو ہے فاسد حکمران، ظالم حکمران. یعنی جو ظالم حکمران ہوں گے وہ بھی گمراہی کے سبب ہے. جس طرح دیکھو یزید، فرعون، نمرود، یہ تخت پر آ کر یہ کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تھے،
لوگوں کو ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو دشمن مان لو۔ کیا ہے، جس طرح یزید جب سلطنت پر بیٹھا تو اس نے کیا کیا، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، یعنی لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا رہا تھا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی، اس کے بعد یزید کے، آج جو یزید کے وکیل بنے پھرتے ہیں ان کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، جس وکیل کو جس یزید کو آپ معتبر مانتے ہو، جس یزید کو آپ بہتر مانتے ہو، ان یزید کے کارنامے ذرا تاریخ میں پڑھو تو صحیح۔ یزید کی 4 سالہ حکومت میں پہلے سال میں فرزند رسول سے انہوں نے جنگ کی، اس کے بعد کعبے کو آگ لگائی ہے، اس کے بعد مسجد نبی میں انہوں نے گھوڑے بندھوائے ہیں، اس کے بعد اس یزید کے اور بھی بہت زیادہ جو ہے ظلم کے کارنامے ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کیا اب بھی اس یزید سے ہدایت لوگے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھو، امام نے کہا مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسا کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یعنی اب بات یہ طے ہو گئی، تو جو حسینی ہوگا وہ کبھی بھی یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا، اس کا سر کٹ جائے گا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن کبھی بھی یزید کے بیعت نہیں کرے، چاہے اس پر کتنی مشکلات کیوں نہ ڈھائی جائے، لیکن وہ کبھی بھی، جس کی رگوں میں حسینی خون ہوگا، وہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا، تو بات یہاں تک چلی کہ جو ہے ظالم حکمران جو ہیں وہ بھی گمراہی کے سبب ہیں، یعنی ظالم حکمران جو ہے وہ فاسق حکمران جو ہیں، وہ جو حکمران جو ہے انسان تخت پر آ کر، سلطنت پر آ کر جو ہے اقتدار کا غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، حکمران، یہ بھی کیا ہے، گمراہی کے سبب ہیں۔ تو عزیزان ایمان، حکمران جو ہے نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ ہم کو ان جو ہے غربی سیاست ہے، ان سیاست دانوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمارے سیاست دان جو ہے، ہمارے سرپرست جو ہے، ہمارے سردار جو ہے، وہ ہے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی مرتضی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جناب حسن مجتبیٰ ہے، جناب حسین مولا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہمارے وقت کے امام زمانہ ہے، حقیقی سربراہان جو ہے حکومت وہی ہے، ان کو حق ہے کہ وہی اسلامی حکومت کو نافذ کریں گے۔ تو بس عزیزان من، یہ بات چل رہی تھی کہ حکمرانوں کے، ظالم حکمران کی کبھی بھی آپ، یہ آج کل اس ٹائم میں بیعت ہوتی تھی، اب ووٹ ہے، یعنی اس زمانے میں جو کچھ لوگوں نے امام حسین کی بیعت کی، کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت کی، تو ان کا انجام دونوں کا، جنہوں نے یزید کی بیعت کی تو وہ یزیدی کہلائے، جنہوں نے حسین مولا کی بیعت کی تو وہ حسینی ہو گئے۔ تو اچھا، ان دونوں کا انجام، یزید جہنمی ہوگا، حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وہ کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ تو عزیزان من، آج بھی اس موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہمارے اقتدار پر جو ظالم حکمران آتے ہیں، وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ جواری ہوتے ہیں، وہ زانی ہوتے ہیں، وہ جو تمام فعل حرام انجام دیتے ہیں، ان کو جو ہے واجبات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ حرام کام انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی ان کی بیعت کی، یعنی ووٹ دیا، تو سمجھو ہم بھی ان یزیدیوں کی جو ہے بیعت کر لیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان یزیدی حکمرانوں سے بچیں، یہ بھی گمراہی کے سبب ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تیسرا گروہ گمراہی کا سبب جو کرنے والا ہے وہ ہے علماء۔ ہر شخص جو ممبر پر آ کر اپنے آپ کو عالم کہے، اسے عالم نہ مانو، بلکہ دیکھو تو صحیح یہ مطیع للہ کتنا ہے، مطیع رسول کتنا ہے، مطیع امام کتنا ہے، یہ واجبات کتنے انجام دیتا ہے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے کتنا بچاتا ہے، تب اس کی بات مانو۔ ہر شخص جو ممبر پر اگر کہے میں عالم ہوں تو اس کو عالم نہیں، اور جو دین کے نام پر
جو اسلام کے نام پر لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، تو عزیزان من یاد رکھو، ان ظالم جو جاہل عالم ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیے، ان کی کبھی بھی بیعت نہ کرنا، ان جاہل عالموں کی کبھی بھی پیروی نہ کرنا۔ عالم وہ ہے جو واجبات کو انجام دے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، وہ عالم ہے۔ اچھا جو کہ ایسا نہ ہو کہ ممبر پر عالم ہو اور جب ممبر سے اترے تو وہ شراب پی رہا ہو، وہ جوا کھیل رہا ہو، وہ حرام کام انجام دے رہا ہو۔ تو اذان من قرآن جو ہے یا اہل بیت کی حدیث، پیغمبر اسلام کی حدیث ایسے علماء سے دور رہنے کی تاکید کر دے۔ ہاں اس عالم کی پیروی کرو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اپنے واجبات کو انجام دے رہا ہو، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا رہا ہو، اس عالم کی پیروی کرو جو خدا، نبی، امام کی باتیں سنا رہا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے دین میں بدعت پھیلا رہا ہو، تو اس عالم سے بھی پرہیز کیجئے۔ اچھا جس طرح تقلید کے مسئلے میں ہے کہ کس عالم کی ہم تقلید کریں، جو مرد ہو، جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ عادل یعنی تمام واجب کاموں کو انجام دے اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم اس عالم کی پیروی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جاہل عالم ہو اس کی پیروی کریں۔ نہیں ہے ظالمن، جو عالم امام کے ماننے والا ہو، سچا سپاہی ہو، جس کے دل میں دنیا نہ ہو، جو دین کے خاطر ہو، اس عالم کی پیروی کرے، جو مدافع اسلام ہو، جو دین کے مقدسات کا دفاع کرنے والا ہو، صرف باتیں کرنے والا نہ ہو بلکہ دین کے دفاع کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا ہو۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کچھ علماء ایسے ہیں جو سر پر امامہ باندھے ہوئے شام میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر جہاں دنیا جہاں ظلم ہوتا ہے وہ عالم مدافع اسلام ہوتے ہیں، ان عالموں کو پیروی کرو، نہ کہ وہ عالم جو ممبر پر آ کر باتیں کرتے ہو کہ میں عالم ہوں، میں بڑا عالم ہوں، لیکن جب بات عمل کی ہو تو اس میں کوئی عمل نہ ہو۔ اچھا اس کے بعد جو دوسرا چوتھا گروہ ہے گمراہ کرنے والا، ایک جھوٹا پیر، بزرگ، بڑی عمر والا جو پیر ہے، جو درگاہوں کے چلانے والے ہیں، وہ بھی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے قرآن کی جانب چلتے ہیں، قیامت کا جنہوں نے ان جھوٹوں کی پیروی کی تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جب انہیں قیامت کے دن الٹے منہ جہنم میں دھکیلا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اور رسول کی اتباع کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی پیروی کرتے۔ اچھا اسی طرح وہ کہیں گے کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، تو کہیں گے میرے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور ان پیروں کی جو ہے ہم نے اتباع کی، پیروی کی، یا اللہ ہم کو انہوں نے گمراہ کر دیا، فضلنا السبیل، ہم کو اس سبیل سے، اس سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے انہوں نے ہم کو بھٹکا دیا ہے۔ تو عزیزان من اچھا تو وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اچھا وہ کہیں گے اے میرے اللہ ہم ان کو ڈبل دو برابر انہیں عذاب دے اور ان پر اپنی رحمت کی نگاہ کو ہٹا دے، ان پر لعنت کرے۔ تو یاد رکھو اچھا یہ وہ تھے جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے، اپنے آپ کو بزرگ کہلاتے تھے، اپنے آپ کو وہ سسٹم کو قوم کو گمراہ کرنے والے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ایسے گمراہ کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو اللہ سے کرے تعلیم، اچھا کیا اللہ سے کرے تعلیم، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ تو عزیزان ایمان یہ جو لوگ آج کل گمراہی پھیلا رہے ہیں، آج کل قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ان گمراہ کنندے سے بچیے، جو گمراہ کر رہے ہیں ان سے بچیے۔ اچھا اس کے بعد تکبر، یہ بھی گمراہی کا سبب ہے کہ میں ہوں، میں ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں۔ بھائی یاد رکھو تمہاری کوئی حیثیت
ملتی نہیں ہے. تمہاری کوئی چیز ہے تو اس کا نام بتاؤ. تمہاری کوئی چیز نہیں ہے. سب جو بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ہم سب خدا کے لیے ہے اور خدا کی جانب ہی ہم واپس جائیں گے. تو عزیزان ایمان، ہم جو کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف خدا کی خاطر ہے، خدا کے لیے ہی ہیں، خدا کی جانب ہی جائیں گے. تو ہم وہ کہتے ہیں بھئی میں ہوں. تو جو تکبر کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرے گا. اور جو اس کی پیروی کریں گے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. اس کے بعد خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والا بھی جو گمراہ ہوتا ہے، یعنی اس کی خواہش کہتی ہے کہ میں یہ عمل کروں، شراب پیوں، جوا کھیلوں، بت پرستی کروں، یہ عمل انجام دوں، تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد جو ہے دین میں اپنی رائے دینا. دین میں اپنی رائے نہیں چلتی. دین میں صرف وہی حکم ہے جو خدا کا حکم ہے، جو نبی کا حکم ہے، جو امام کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، بس وہی دین میں چلے گا. نہیں کہ اپنی مرضی نہیں چلے گی. سب سے پہلے جس نے دین میں اپنی رائے دی ہے اس کو تاریخ نے شیطان کہا ہے. یعنی شیطان نے کہا یا اللہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور جناب آدم مٹی سے بنائے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ اس نے شریعت میں خدا کے آگے اپنا حکم بیان کیا کہ میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا. عزیزان مان، اسی طرح آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایسا ہوں، میں خدا کو سجدہ نہیں کروں گا، میں نبی کو نہیں مانوں گا، میں امام کو نہیں مانوں گا، میں قرآن کو نہیں مانوں گا، تو یاد رکھو وہ ابھی گمراہ ہو جائے گا. بس ہمیں چاہیے کہ ہم مطیع اللہ ہو جائے، مطیع رسول ہو جائے، مطیع اولی الامر ہو جائے، مطیع قرآن ہو جائے، تب ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہے تو آخرت میں بھی کامیابی ہے. دین میں جس نے اپنی رائے دی ہے، اب بھی معصوم فرماتے ہیں جو دین میں اپنی رائے دیتا ہے تو اس کا محشور قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ہوگا، چاہے نیکی کے کام میں کیوں نہ رائے دے کہ بھئی یہ نیک کام ہے. مثلا قرآن مجید میں مثلا نماز میں ہم صرف ایک رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی سورہ فاتحہ ہے اچھی بات ہے، ہم ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ دین میں اس نے بدعت پھیلائی، لہذا یہ کام حرام ہو جائے گا. تو بس غالباً ہمیں چاہیے کہ دین کے خاطر اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. آج 7 محرم ہے اور جو ہی دن بڑھتے جا رہے ہیں، زہرا کا لال چند دنوں کا مہمان ہے. عزاداروں، یہ ایام رونے کے ایام ہے، مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان ایام میں، صرف تبرکن. میں آج چاہوں گا اس شہزادے کا مسائل پڑھوں جو جناب امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. عزاداروں، جناب قاسم نے دیکھا کہ ہر کوئی جا رہا ہے لیکن جناب امام حسین جناب قاسم کو اجازت نہیں دے رہے. تو اس وقت عزاداروں جناب فروا نے جناب قاسم کو کہا کہ بیٹا جو تعویذ تیرے باپ نے تجھے دیا ہے وہ آج کھولو اور اپنے چچا کو دکھاؤ. عزاداروں وہ تعویذ جناب قاسم نے کھولا اور جناب امام حسین علیہ السلام کو دیا. جناب امام حسین نے جب وہ تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ آج جناب قاسم کو جنگ کے لیے مت روکنا بھیا. عزاداروں جب یہ سننا تھا، جناب امام حسین علیہ السلام نے اس تعویذ کو چوما ہے اور جناب قاسم کو اس وقت تیار کیا ہے جنگ کی اجازت کے لیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ جناب قاسم کو امام حسین نے اٹھا کر جناب گھوڑے پر سوار کیا ہے. عزاداروں جناب قاسم جب میدان میں آیا ہے تو جناب قاسم نے للکارا ہے کوئی ہے جو آ کر مجھ سے لڑے. عزاداروں یہ خون ہاشمی. جناب قاسم نے جب یہ صدا بلند کی تو پسر سعد ملعون نے کہا کہ جاؤ اس سے جنگ لڑو. اس وقت پسر سعد کے پاس ایک بڑا پہلوان تھا. عزاداروں
پسر سعد نے اس ملعون کو کہا کہ جاؤ تم اس سے لڑو. اس ملعون نے کہا کہ میں اس بچے سے لڑوں. عزادارو اس ملعون کے 4 بیٹے بھی تھے. کہا کہ اب میرے بیٹے اس سے لڑیں گے. اس کا بیٹا گیا اور جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا. اب دوسرا بیٹا گیا, جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا. تیسرا گیا, چوتھا گیا. جب 4 بیٹے اس ملعون کے واصل جہنم ہو گئے تو عزادارو ایک طرف جناب امام حسین, جناب مولا غازی عباس سجدے شکر میں ہیں, اور وہاں پسر سعد نے اس پہلوان کو کہا کہ اب تم جاؤ. عزادارو وہ کانپتا ہوا ملعون جس کے دل میں اپنے بیٹوں کی محبت ہی درد تھا, اب جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے. عزادارو جناب قاسم سے جب لڑنے آ رہا ہے تو اس وقت اس ملعون نے جناب قاسم پر وار کیا ہے, لیکن جناب قاسم نے اس ملعون کو بھی واصل جہنم کیا ہے. اب اس ملعون پسر سعد نے کہا کہ یہ ہاشمی خون ہے, چاروں طرف سے حملہ کرو. عزادارو اب جناب قاسم اکیلا تنہا ہے میدان میں, کہیں سے تیر آ رہے تھے, کہیں سے تلواریں, کہیں سے نیزوں کے وار ہو رہے تھے. اب جناب قاسم پر حملے ہو رہے, دشمنوں کے نرغے میں ہے. عزادارو جناب قاسم اس وقت ان ملعونوں نے جناب قاسم پر جب حملہ کیا ہے, اب جناب قاسم کے رکاب میں جناب قاسم کا جو ہے پاؤں پھسل جاتا ہے. اس کے بعد جناب قاسم کا گھوڑا میدان میں دوڑتا ہے. عزادارو آخری جملہ ہمارے استاد پڑھتے ہیں کہ جناب قاسم جب تک زین تک تھا تو قاسم تھا, جب زین سے زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین وسلم ظلم و منقلبین ینقلبون.